آج ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چوتھا درس ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ترتیب کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ اتوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے جو آپ کا بچپن مبارک تھا اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے قبل میں اس آیت پر تھوڑا سا کلام کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے اس دنیا میں آنا لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہو گیا، اور ظاہر ہے ان کا سوال بنتا بھی تھا کہ ہم نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں سنا کہ کوئی باپ کے بغیر بھی اس دنیا میں آتا ہے، اور ان کا سوال بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ کے جسم میں پھونک ماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ کچھ عرصہ بعد یہی اعتراض اٹھ کھڑا ہوا، اے مریم ہمیں جواب چاہیے۔ جس نقطے کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نے کس محبت جس نقطے کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن یا کچھ عرصہ گزرا، اعتراضات ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کبیرہ خاطر ہوئی، پریشان ہوئی کہ اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے، جبکہ ظاہری طور پر بھی ان کا کوئی جرم تو نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے القاء فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین نے القاء فرمایا، اے مریم آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، کوئی سوال کا جواب اپنی زبان سے ان کو نہیں دینا۔ یا رب پھر کیسے مطمئن کروں، کیسے سوال کا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا، اے میری پاک بندی میں نے جس کو پیدا کیا ہے وہی جواب عطا فرمائے گا۔ میں نے جس کو پیدا کیا ہے وہی جواب ان کو دے گا۔ کچھ عرصے کا بچہ آپ جانتے ہیں فصیح اور بلیغ انداز کے اندر گفتگو کرے، کمال تو نظر آئے گا، خوبی تو نظر آئے گی۔ جب وہ آئے جواب طلب کرنے کے لیے تو حضرت مریم خاموش۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، انی عبد اللہ، اے لوگوں میری ماں سے سوال کا جواب طلب کرنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا سچا بندہ ہوں، اور تو وآتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے اپنا نبی بنا کے دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ حضرت مریم کی شکام اطہر سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ چند دن یا کچھ عرصہ گزرا،
حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ کتاب اتری بھی نہیں ہے ابھی تک، کتاب ابھی اتری بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اپنا نبی بھی بنایا ہے اور مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک رب العالمین نے میرے لیے نماز کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی اور دیگر اسباب کو میرے لیے لازم قرار دیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میرے رب نے میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی مجھے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب جو حضرات گزشتہ اتوار میں تھے اب وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال مکمل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 25 سال کے دور مبارک میں دوسری مرتبہ سفر تجارت کو تشریف لے گئے، اور اس مرتبہ کس نے بھیجا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ اول نے، پہلی زوجہ۔ اب جو نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس پر ذرا غور بھی کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو اپنے سامان تجارت کا امین بنا کے بھیجا، اور اس سامان تجارت کی خرید و فروخت کے لیے بھی حضور کو اس کا قائد بنا کے بھیجا، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ نے اپنا ایک مزید غلام بھیجا۔ میں نے پچھلے اتوار بھی عرض کی تھی بات، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی چھان بین کے لیے، حضور کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، کہ کہیں حضور سامان تجارت کو آگے پیچھے تو نہیں کرتے ہیں؟ جو ہستی کائنات پیدائش سے لے کر اس عرصے تک امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہے، تو حضرت خدیجہ کیسے اپنے غلام کو اس طور پر بھیج سکتی ہے کہ ان کی چھان بین تم نے کرنی ہے؟ نہ، حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ حضور کے لیے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اہتمام کریں، حضور کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں کہ کہیں حضور کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ شام کو پہنچے، ملک شام پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات۔ اب ملک شام میں ایک خانقاہ تھی، ایک کلیسا تھا، اور اس کلیسے کے اندر ایک راہب رہتا تھا، اور اس کلیسے میں ایک پہلا راہب رہتا تھا جس سے ملاقات صدیق اکبر کی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات ہوئی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راہب سے رات گزارنے کے لیے وقت مانگا کہ میں رات گزارنا چاہتا ہوں، تو اس راہب نے پھر حضرت صدیق اکبر کو بلایا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ صدیق اکبر کی انہوں نے پھر مکمل طور پر چھان بین کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلا آنے والا شخص کون ہوگا؟ صدیق اکبر ہوگا۔ وہ تمام تر چیزیں ان کی کتاب کے اندر، ان کے صحیفوں کے اندر موجود تھی۔ صدیق اکبر کا نام بھی ان کے صحیفے میں تھا۔ اب اس نے چھان بین کی، اور اسی نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، حضور کی ولادت، حضور کی نشانی اس نے بتائی تھی صدیق اکبر کو۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کے عرصے میں کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کی صداقت کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، نبوت کی صداقت کے لیے کوئی دلیل، کوئی معجزہ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا صدیق وہ دلیل کم ہے جو تمہیں راہب نے تمہیں اپنے کلیسے میں بٹھا کر کے تمہیں بتائی تھی میرے بارے میں،
وہ دلیل گھٹ ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں جان گیا ہوں، جو راہب نے کلیسے کے اندر مجھے آپ کی نشانی بتائی تھی واقعتاً میں اب جان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی کلیسے میں حضور سامان تجارت لے کے جا رہے اور وہاں پر ملاقات ہوئی اور راہب سے جس کا نام تھا وہ نستورہ۔ اب یہاں پر حضور کے ساتھ کون ہے؟ حضرت میسرہ، یہ حضور کی خدمت کے لیے مامور تھے، اور پھر انہوں نے جو گواہی دی بڑی بہترین اور زبردست انداز میں اور امانت کے ساتھ گواہی دی۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے اور جب پھر وہاں سے سامان تجارت بیچ کر دوسرا لے کر کے واپس آئے، میں نے کوئی بھی قدم خالی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سے بادل سائے کیے ہوا ہوتے تھے۔ کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں دیکھی، ہر جگہ بادل جس طرف حضور چلتے ہیں، کہ حضور ادھر چلیں بادل ادھر مڑتا ہے، حضور ادھر چلیں بادل ادھر مڑتا ہے، حضور تیز چلیں بادل بھی تیز چلے، حضور آہستہ تو بادل بھی آہستہ، حضور درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو درخت کی ٹہنیاں اگرچہ اس طرف ہیں وہ اپنے آپ کو یوں حضور کی طرف جھکا دیتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ 25 سال عمر ہو رہی ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، 25 سال مکمل ہوئے۔ اب وہی نستورہ راہب جس نے حضور کی نشانیاں دیکھی، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور وہ دیکھتے ہی حضور کو پہچان گیا، اور اس نے اس وقت کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا۔ اب یہاں پر بات مکمل ہوا۔ بات یہ ہے کہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ حضور نے کب اعلان کیا؟ نبوت کا 40 سال کی تکمیل کے بعد۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا۔ حضور کی عمر کب ہے؟ کتنی ہے؟ 25 سال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ پر ایمان لایا۔ سوال یہ ہے وہ حضور کا صحابی ہے یا نہیں ہے؟ حضور کے صحابہ میں وہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، حضور پر ایمان لایا ہو، اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ اب آپ سمجھا دیں کہ وہ صحابی میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ صحابی میں شامل ہے کہ حضور کو اس نے دیکھا ہو، حضور پر ایمان لایا ہو، اور حالت ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ بعض علماء نے اختلاف بھی کیا، کہا کہ یہ صحابی نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ صحابی ہے اور اس کو صحابیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے پیدائش کے چند دنوں بعد اعتراض ہوا، آپ نے جواب دیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنایا، بس مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی۔ حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ بار بار بات کو دہرانے کا مقصد ہی کچھ اور۔ حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں کیا۔ اب بعض لوگوں نے، نہ چاہنے والوں نے، حضور سے بغض رکھنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملی تھی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، تب اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ہاں جی، ادھر حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، چاند دن ہوئے پیدائش کے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہاں حضور 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ نبی تو آپ اپنی تخلیق سے پہلے ہو چکے تھے، نبوت آپ کو پہلے مل چکی تھی، لیکن اعلان نبوت جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد ہی کہا گیا اللہ کی طرف سے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ
جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تب اسے استعمال کیا جاتا ہے، اگر ضرورت نہ پڑے تو اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب 40 سال کے بعد نبوت کی ضرورت پڑی، اعلان نبوت کی ضرورت پڑی، تو اللہ نے حکم فرمایا، حضور نے اپنے اعلان نبوت کا بتا دیا لوگوں کو، ورنہ حضور 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے اور 40 سال کے بعد بھی نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ 25 سال کی تکمیل کے بعد حضور واپس اپنا قافلہ سامان تجارت کا لے کر کے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ اب میں اگلی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی خدمت میں پیغام نکاح بھیجا اپنی سہیلی کے ذریعے، ان کا نام ہے نفیسہ۔ انہوں نے پیغام بھیجا، یہ 2 آخری باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود پیغام نکاح بھیجا اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کے ہاتھ، اور وہ آئی حضور کے لیے پیغام نکاح لے کر۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے سے پہلے کون سے لقب سے مشہور ہیں؟ طیبہ طاہرہ۔ حضور اعلان نبوت اور اپنی شادی سے پہلے کون سے لقب سے مشہور ہیں؟ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ، طیبہ، زاہدہ کے القابات سے مشہور ہیں۔ جب پیغام نکاح آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا کہ آیا مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح قبول فرمایا، شادی ہو گئی، ان کی عمر 40 سال، حضور کی عمر 25 سال کچھ ماہ۔ اب سوالات کرنے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے جو اعتراض کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ میری زبان یہ الفاظ ہی نہ کہے، بہرحال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اعتراض یوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، حضرت خدیجہ کے مال کو حاصل کرنے کے لیے حضور نے ان سے نکاح کیا تھا۔ بڑی بات کر گئے، ایک مسلمان سن لے اس کے دل کو ٹکرا جائے گی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی، حضرت خدیجہ نے خود حضور کی طرف اپنا پیغام نکاح بھیجا۔ اگر حضور کو ضرورت ہوتی تو حضور ان کے پیغام نکاح سے پہلے آپ پیغام نکاح دیتے، لیکن حضور نے پیغام نکاح نہیں بھیجا، انہیں خود بھیجا۔ اس سے بات ہی صاف ہو گئی، مکمل طور پر واضح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حصول کے لیے نکاح نہیں کیا تھا۔ حضور کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوئی۔ ایک بچہ پیدا ہوا جو حضور کی ماں دی تھی اس سے۔ اب نکاح کیسے ہوا اس کے بارے میں تھوڑی سی اور مختصر وضاحت آپ کو دے دوں۔ اس وقت جو ہمارے درمیان جو نکاح کی ایک رسم ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، یہ طریقہ کار بالکل نہیں تھا۔ یہ طریقہ کار بعد میں لوگوں کے حساب سے جیسے جیسے اسلام کے احکامات نازل ہوتے گئے ویسے ویسے یہ چیزیں شریعت کے مطابق اترتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جناب ابو طالب حضور کو لے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، ان کے خاندان کے پاس، ان کے خاندان کے بڑے لوگ بیٹھے، جناب ابو طالب نے خطبہ دیا، انہوں نے بھی خطبہ دیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان میں سے ایک معزز شخص نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ جناب ابو طالب نے خطبہ یوں دیا کہ میں سب سے پہلے جس کی تعریف کرتا ہوں وہ سب سے پہلے رب العالمین کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جناب ابو طالب نے اللہ کی سب سے پہلے تعریف کی۔ تعریف کون کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتائیں، اور
لڑکے والوں کی طرف سے ایک معزز شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی ایک مختصر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے مار کے طور پر سونا دیا، یا حضور کے خاندان کی طرف سے ان کو سونا دیا گیا۔ یہ محض نکاح تھا، یہی کیفیت تھی، یہی صورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ حضور کی شادی کی تکمیل یہ مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ایک بات یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کی رضائی ماں ہے، اور ان کے شوہر کا نام ہے حارث، ٹھیک ہے جی، ان کے شوہر کا نام ہے حارث، آپ کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کو دودھ پلایا تھا وہ مسلمان تھی یا نہیں تھی؟ وہ مومنہ تھی یا نہیں تھی؟ حضرت حلیمہ کے شوہر مومن تھے یا نہیں تھے؟ اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ یوں گزارش کروں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں چل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمان کیا، اور صرف یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کے پاس وہ آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی والی چادر اپنے کندھے مبارک سے اٹھا کر کے زمین پر بچھاتے تھے اور انہیں فرماتے تھے، اے میری رضائی ماں آئیے اور آپ یہاں آ کر کے بیٹھ جائیے۔ حضور نے اتنی عزت دی اپنی رضائی ماں کو۔ تو یاد رکھیں، حضور نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کو اور ان کے شوہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مسلمان کیا اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ اب اگلی بات موٹی اور چند لفظوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ آیا یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ بہت ساری باتیں ہیں، بعد نے انکار بھی کیا، لیکن اتنا آپ کو یوں کہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں ہر دور میں کم از کم 7 لوگ مسلمان ضرور رہے۔ ہر دور کے اندر کم از کم 7 لوگ مسلمان ضرور رہے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت آدم تک پہنچتا ہے کہ کوئی بھی ایسا زمانہ، کوئی بھی ایسا سال و ماہ خالی نہیں ہے کہ جس سال و ماہ کے اندر کوئی شخص مسلمان نہ ہو۔ ہر دور کے اندر کم از کم 7 لوگ مسلمان آتے رہے اور سلسلہ چلتے چلتے حضور تک پہنچا ہے۔ اب مختصراً اور خلاصتاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کا جو زمانہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ ہے درمیان کا، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فترت۔ اور زمانہ فترت وہ ہوتا ہے کہ جس زمانے کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہو اور نہ کوئی رسول آیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے نا، آخری صرف حضور ہی تشریف لایا۔ اب اس دوران جو عرصہ ہے وہ تقریباً ملتا ہے 600 سال کا۔ کتنا؟ 550 یا 600 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فترت۔ اور زمانہ فترت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی نبی یا رسول نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نبی بن کے آئے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ہی نبی بن کے آئے، اس کے علاوہ کسی اور خطے، کسی اور علاقے کے لیے آپ نبی بن کر کے نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب عبداللہ کون سے قبیلے سے ہیں؟ قبیلے قریش سے، بنو ہاشم خاندان میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر کے آئے تو انہوں نے قبیلہ قریش بنو ہاشم تک اس تبلیغ کو پہنچایا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کا جو زمانہ فترت ہے، اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے سب زمانہ فترت میں رہے، اور ان کا کوئی بھی اپنی طرف سے عذر نہیں ہے۔ لہذا جب نبی اور رسول نہیں لائے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا وہ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں بخشے ہوئے ہیں، نجات پائے ہوئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم بالفرض مان لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، میں یہ بالفرض کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض مان بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے والدین کو خود زندہ بھی فرمایا تھا اور ان کو کلمہ اسلام پڑھا کر کے اپنی نبوت میں شامل فرمایا۔ زمانہ فترت بھی ان کو مل گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ بھی مل گیا۔ حضور نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، کلمہ اسلام پڑھایا اور پھر وہ اس ساری دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ یہ ایک مختصراً علماء اہل سنت کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا حضور کے والدین کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کی حضور کے ساتھ عمل زوجیت کے حوالے سے جو ایک اعتراض تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور حضور کی سیرت کے حوالے سے مختصر، حضور کی نبوت کے حوالے سے مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ اللہ کریم ان کلمات کو ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اب اگلا حصہ بیان کریں گے۔ مالک کائنات ہمیں بیان کرنے، سننے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔